الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی. نشیمن شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں. محترم حضرات اور صدر جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور سرافیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ پھٹن تھیں، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر اس امت کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے، اور اس چمنستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ہر بار سنم کی راہ میں دیوار آہنی بن کر حائل ہو گئے. حضرات، اس چمنستان عالم کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ ان اصحاب فکر و نظر، وارثان قلب و جگر کا طبقہ ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا. جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا، انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور سربقف میدان میں آ نکلے اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا. انہوں نے جانیں تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی. انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سرنگوں نہ ہونے دیا. جب جلاد تلوار چمکاتا ہوا آگے بڑھا تو انہوں نے مسکرا کر نظر سے نظر ملائی اور یہ کہتے ہوئے مردانہ وار تلوار کے نیچے سر رکھ دیا. خوشاوت دے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، خوشاوت دے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے، یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی. غرض ہے کہ انہوں نے ہر محاذ سے باطل کا مقابلہ کیا. ضرورت پڑی تو گولی چلائی، ضرورت پڑی تو تلوار چلائی، ضرورت پڑی تو اپنی تن و تیز شعلہ نواریوں سے طوفان اور سرکش و بے باک کا کام لیا. ضرورت پڑی تو اپنے قوم کے ننھے ننھے نونے حالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا. آج میں انہی جالوں اور سرفروشان اسلام کی تھوڑی سی تاریخ اور ادنا سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی اور ان کا کیا مقام رہا ہے. محترم حضرات، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کے ناپاک سایہ کا تسلط پڑا، وہ اپنی شاکرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے. جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا اور ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک دور میں جس نے علم بغاوت کو بلند کیا، وہ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، محرم فن، فخر چمن، شاہ عبدالعزیز بن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. شاہ وہ ایسے مرد مجاہد درویش خدا ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے لیے نصب العین کا اعلان فرما دیا، جہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو برسہ برس کا انتظار کرنا پڑتا تھا. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پر گر پڑا. انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی جبکہ جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے اور لوگوں کے دلوں میں جوش و غلغلے مچلنے لگے. محترم حضرات، مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام، خانقاہوں میں اپنے خون جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں آ نکلے اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا اور پوری بے سر و سامانی کے ساتھ نکل پڑے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا کہ مصداق بن گئے. تاریخ ہند ہم سے کہتی ہے، اس بزم میں جنوں کے دیوانے، اس بزم میں جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے محفل تک، بیداری ان کی عام ہوئی صحراؤں سے لے کر ساحل تک. ہاسنگ گراں پہ لکھتے تھے وہ اپنے دل ناداں کا حال، شاید کی تلاش مقتل میں کوئی پہنچے پتھر قاتل تک.
حضرات اگر ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اگر اس تحریک آزادی نہ ہوتے تو تحریک آزادی نہ چلتی, تحریک بالا کوٹ نہ چلتی, تحریک ریشمی رومال نہ چلتی, مقدر وہابیان نہ چلتا, امبالا سازش پر کیس نہ مرتا. الغرض علماء کرام نے اپنے خون جگر سے اس شمع آزادی کی خلاف بندی کی ہے اور وہ اس اپنی ناپاک سازش میں بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں, کیونکہ خود ہماری نئی نسل اس بات سے اکثر ناواقف ہو چکی ہے. لہذا اگر ہم ان محترم ہستیوں کے مجسمے حرام ہونے کی وجہ سے نصب نہیں کرا سکتے تو ان کے نام پر ادارے اور لائبریریاں تو کھولی جا سکتی ہیں تاکہ ان کی جان ساری و جان سپاری اور وطن سے محبت کے واقعات کو فراموش نہ کر سکیں. جبکہ ہمارے عظیم اسلاف نے اپنے زبان اور قال و حال دونوں سے کہہ دیا, نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری, نہیں منت کشے تابے شنیدن داستاں میری, خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری. اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے, اٹھائے کچھ ورق لالا نے کچھ نرگس نے کچھ گل نے, چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. الحمدللہ رب العالمین.